بسم اللہ الرحمن الرحیم. 8 انواع مکمل ہو چکی ہیں. آج ہم 9ویں نوع کو پڑھیں حضرت اس کی عبارت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النوع التاسع اسماء تسمى اسماء الافعال وانما سميت باسماء الافعال لان معانيها افعال وهي 6 منها موضوعة للامر الحاضر وتنسب الاسم على المفعول يد احدها رويدا فانه موضوع لامهل وهو يقع في اول الكلام مثل رويدا زيدا اي امهل زيدا وثانيها بلا فانه موضوع لذا مثل بلها زيدا ادع زيدا وثالثها دونك فانه موضوع لخذ مثل دونك زيدا خذ زيدا ورابعها عليك فإنه موضوع لألزم مثل عليك زيدا أي ألزم زيدا وخامسها هيا فإنه موضوع لإيد مثل هيا للصلاة أي أيدي الصلاة وسادسها ها فإنه موضوع لخذ مثل ها زيدا أي خذ زيدا وقد جاء في 3 لغات ها بسكون الحمزة وها بزيادة الحمزة المكسورة وها بزيادة الحمزة المفتوحة ولا بد لهذه الاسماء من فاعل وفاعلها ضمير المخاطب المستتر فيها وثلاثه منها موضوعه للامر الماضي للفعل الماضي وترفع الاسم بالفاعليه احدها هيهات فانه موضوع لبعض مثل هيهات زيدا مثل هيهات زيدا اي بعض زيد وثانيها سرعان فانه موضوع لسروه مثل سرعان زيد اي سروه زيد وثالثها شطان فانه موضوع لافترق مثل شطان زيد وعمر وافترق زيد وعمر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النوع التاسع اسماء تسمى اسماء الافعال. جی حضرت بتائیے النوع اس کی کون سی حالت ہے؟ رفعی حالت ہے. مرفوعات میں سے یہ کون سا مرفوع ہے؟ مبتدا ہے. التاسع اس کی کون سی حالت ہے؟ رفیع. اس کی رفعی حالت کیوں ہے؟ یہ کتنے مرفوعات ہیں؟ 8 مرفوعات میں سے یہ کون سا مرفوع ہے؟ کوئی بھی نہیں. کوئی بھی نہیں ہے. تو ظاہر ہے جو بھی مرفوع ہوگا انہی 8 میں سے ہوگا. ان کے علاوہ اگر کوئی مرفوع آئے گا تو پھر وہ توابع کی کوئی قسم بنے گا. تو توابع کی کتنی اقسام ہیں حضرت؟ 5 اقسام میں سے کون سی قسم بناؤ گے؟ پہلی قسم صفت. صفت کی تعریف کیا ہے؟ صفت وہ تابع ہے جو مطلوب میں ایک کے متعلق میں پائے جانے والے معنی ادا کرے. بتائیے صفت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. کون کون سی؟ صفت بحال ہی. صفت بحال یہ کون سی صفت ہے؟ صفت بحال ہی. صفت بحال ہی کسے کہتے ہیں؟ صفت بحال ہی اس تابع کو کہتے ہیں جو مطلوب میں پائے جانے والے معنی ادا کرے. جو مطبوع میں پائے جانے والے معنی پر دلالت کرے. النوع التاسع اسماء. جی حضرت اسماء کی کون سی حالت ہے؟ رفعی حالت. اس کی رفعی حالت ہے. اچھا مرفوعات میں سے یہ کون سا مرفوع ہے؟ خبر ہے. خبر ہے. تسمى اسماء الافعال. جی حضرت یہ جو جملہ ہے تسمى اسماء الافعال یہ جملہ محلن مرفوع ہے منصوب ہے مجرور ہے؟ محلن مرفوع ہے. کیوں مرفوع ہے؟ اسماء ان کی صفت ہے. اسماء ان کی صفت ہے. اچھا آپ یہ بتائیے اسماء ان کو بنایا ہے موصوف اور آنے والے جملہ کو بنایا ہے صفت. قاعدہ کیا حضرت؟ نکرہ کے بعد جملہ آ جائے تو نکرہ جملہ چاہے کے علاوہ کوئی اور جملہ آ جائے نکرہ کو موصوف جملہ کو صفت بنا دے. ٹھیک ہے نا. ناکرہ کے بعد کوئی جملہ آ جائے لیکن جملہ انشائیہ نہ ہو تو ناکرہ کو موصوف بناتے ہیں جملہ کو صفت بناتے ہیں. اس کی صفت بناتے ہیں. تسمى. عزیر بھائی اس تسمى کی کون سی حالت ہے؟ رفعی ہے نصبی ہے جزمی ہے؟ اس کی رفعی حالت کیوں ہے؟ یہ عامل ناصب جازم جو ہے اس سے کیا ہے؟ خالی ہے. تو جب عوامل نواسب جوازم سے فعل مضارع خالی ہو تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. اچھا حضرت آپ یہ بتائیے تسمى اس کی حالت ہو گئی ہے رفعی. اسی طرح نا تو یہ فعل مضارع جو ہے مورب ہے مبنی ہے؟ مورب ہے. فعل مضارع کب مورب ہوتا ہے؟ جب نون ہے جمع مؤنث نون تکلیف سے خالی ہوتا ہے. اچھا وجوہ اعراب کے اعتبار سے فعل مضارع کی کتنی قسمیں حضرت؟ 4 قسموں میں سے کون سی قسم والا اعراب آئے گا؟ تیسری قسم. تسمى کا اعراب تیسری قسم والا آئے گا. تیسری قسم کون سی ہے؟ مفرد معتل الفی. مفرد معتل الفی. معتل الفی کسے کہتے ہیں حضرت؟ اس کے آخر میں الف ہو. جس مضارع کے آخر میں الف آ جائے اس کو معتل الفی. جس کے آخر میں واو آ جائے اس کو معتل واوی. جس کے آخر میں یا آ جائے اس کو معتل یائی کہتے ہیں. اس تیسری قسم کا اعراب کیسے آتا ہے؟ رفع ضمہ تقدیر کے ساتھ نصب فتح تقدیر کے ساتھ جزم حذف آخر کے ساتھ. ٹھیک بتایا اس نے. جزم حذف آخر کے ساتھ. اس کی حالت پھر ہوگی رفعی اور اعراب اس کا آ گیا تیسری قسم والا. اعراب کے لحاظ سے تو بحث ہوگی. اب کرتے ہیں فاعل کے لحاظ سے بحث.
تو بتا بھائی مزمل تسما سیغہ دو میں سے ہے 12 میں سے ہے؟ دو میں سے دو میں سے ہے. کون سا سیغہ ہے؟ سیغہ واحد مؤنث کا ہے، فعل مضارع ہاں معروف. واحد مؤنث کا ہے، فعل مضارع مثبت مجہول ہے. دو میں سے ہے. دو سے مراد کون سے سیغے ہیں؟ واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث. بقیہ جو 12 سیغے ان کا فاعل تلاش نہیں کرنا پڑتا، ان دو کا تلاش کرنا پڑتا ہے. تو طریقہ کار کیا ان دونوں سیغوں کو دیکھیں گے ابتدائے کلام میں ہیں یا درمیانے کلام میں. اگر ابتدائے کلام میں ہوں تو پھر فاعل ظاہر آتا ہے، اگر درمیانے کلام میں ہوں تو پھر فاعل ضمیر آتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ پیچھے موصوف یا موصول یا ذوالحال یا مبتدا وغیرہ کی طرف کوئی ضمیر نہ لوٹ رہی ہو. اگر ضمیر لوٹ رہی ہو تو پھر اس کا فاعل ظاہر بھی آ جاتا ہے. جیسے ما اللہ فہو شیخ الامام، یہاں پر الشیخ جو ہے یہ اللہ فعل کا فاعل ہے اور یہ درمیانے کلام میں ہے کیونکہ پیچھے جو ما موصول ہے اس کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے، اس لیے اس کا فاعل کیا آ گیا؟ ظاہر آ گیا. اسماء الافعال تسمى اسماء الافعال. بتاؤ یہاں پر کوئی ایسی ضمیر ہے جو پیچھے موصوف کی طرف لوٹ رہی ہو؟ بتاؤ پہلے سے کوئی ضمیر نہیں ہے تو پھر اس کا فاعل کیا ظاہر ہے؟ یہ مجہول کا سیغہ تو نائب فاعل نکلے گا. اس کا نائب فاعل کون ہے؟ ہیا ضمیر. اس کا مرجع کون ہے؟ اسماء. راجع اور مرجع کے درمیان حضرت مطابقت کا ہونا ضروری ہے. ضمیر مذکر ہو تو مرجع بھی مذکر ہوتا ہے، ضمیر مؤنث ہو تو مرجع بھی مؤنث ہوتا ہے، ضمیر واحد ہو تو مرجع بھی واحد ہوتا ہے، ضمیر تثنیہ کی ہو تو مرجع بھی تثنیہ ہوتا ہے، ضمیر جمع کی ہو تو مرجع بھی جمع ہوتا ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں ادھر ضمیر جو ہے واحد کی ہے مرجع جمع ہے، ضمیر مؤنث کی ہے مرجع مذکر ہے. ادھر راجع اور مرجع کے درمیان مطابقت نہیں ہے. سمجھ آئی بات کی عزیر بھائی؟ اسماء یہ جمع مکسر ہے اور جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، لہذا مطابقت جو ہے وہ پوری ہو گئی. اسماء الافعال. جی حضرت الافعال کی کون سی حالت ہے؟ جرے اس کی جری حالت کیوں ہے؟ مضاف الیہ. اس کا مضاف کون ہے؟ اسماء مضاف. اسماء کی کون سی حالت ہے؟ نسبی. اس کی نسبی حالت کیوں ہے؟ مفعول بھی ہے. کس کا مفعول بھی ہے؟ تسمى. تسمى کا. تسمى یہ فعل لازم ہے متعدی ہے؟ فعل لازم، فعل متعدی. متعدی ہے. جی حضرت متعدی بیاک مفعول ہے، بدو مفعول ہے، بسے مفعول ہے. متعدی بیاک مفعول، متعدی بدو مفعول. متعدی و دو مفعول ہے. سما یسمی دو مفعولوں کا تقاضا کرتا ہے. اس کے دو مفعول کون سے ہیں حضرت؟ یہ جو ہی آدمی نائب پہلے یہ مفعول بھی کے قائم مقام اور دوسرا کیا آ گیا؟ اسماء الافعال. جی عزیر بھائی اسماء کی الافعال کی طرف آپ نے اضافت کر دیا، قاعدہ کیا ہے؟ معرفت پہلے ناکرہ آ رہا ہے، ناکرہ معرفت کی طرف مضاف. معرفہ سے پہلے ناکرہ آ جائے تو ناکرہ معرفہ کی طرف کیا ہو جاتا ہے؟ مضاف ہو جاتا ہے. جی حضرت النوع التاسع اسماء تسمى اسماء الافعال. النوع کا اعراب 16 قسموں میں سے کون سی قسم والا آئے گا؟ پہلی قسم مفرد منصرف صحیح. جی التاسع کا اعراب. پہلے قسم مفرد سے صحیح. اسماء کا اعراب. تیسری قسم جمع مکسر منصرف. جمع مکسر منصرف. جی پہلی دوسری تیسری ان تینوں قسموں کا اعراب لفظی ہوتا ہے تقدیری ہوتا ہے؟ اعراب بالحرکت ہوتا ہے، اعراب بالحرف. اعراب بالحرکت کسے کہتے ہیں حضرت؟ زبر زیر پیش کو اچھا یہ بتائیے ان تینوں قسموں کا اعراب پھر کس طرح آتا ہے؟ رفع ضمہ لفظی کے ساتھ، نصب فتح لفظی کے ساتھ، جار کسرہ لفظی کے ساتھ. جار کسرہ لفظی کے ساتھ. لفظی کے ساتھ آتا ہے. تسمى اسماء الافعال. الافعال جی افعال. زہر بھائی افعال اس کا اعراب 16 قسموں میں سے کون سی قسم والا؟ پہلی قسم مفرد. اعراب تو بھائی پہلی دوسری تیسری تینوں کا ایک ہی ہے نا. اعراب تو پہلی قسم والا بھی کہہ سکتے ہیں، دوسری والا بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن 16 میں سے ہے کون سی قسم؟ یہ تیسری قسم ہے. جمع مکسر منصرف. پہلی دوسری تیسری تینوں قسموں کا اعراب تو ایک ہی ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہو افعال کا اعراب پہلی قسم والا ہے، لیکن سوال اگر آپ پر یہ ہو بھی 16 قسموں میں سے یہ کون سی قسم بنتی ہے افعال، آپ کہیں گے یہ تیسری قسم بنتی ہے جمع مکسر منصرف. بات کی سمجھ آ گئی؟ جمع مکسر منصرف. اسماء یہ بتا 16 قسموں میں سے کون سی قسم بنتی ہے؟ تیسری قسم جمع مکسر منصرف. تو اس کا اعراب کون سی ہے؟ ظاہر ہے پہلی دوسری تیسری تینوں قسموں کا اعراب ایک ہی آتا ہے. النوع کا اعراب اصلی ہے، اعراب تبھی اعراب اصلی کسے کہتے ہیں؟ جو عامل کے آنے کی وجہ سے آئے. عامل کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو. کون کون سی؟ عامل لفظی، عامل معنوی. عامل لفظی اور عامل معنوی. بتا مجھے النوع کا عامل لفظی عامل معنوی ہے. عامل معنوی عامل معنوی کسے کہتے ہیں؟ جو لفظ میں مذکور نہ ہو. نہ ہو، جو لفظوں میں مذکور نہ ہو. عامل معنوی کی کتنی قسمیں حضرت؟ تین. دو. کون سی دو؟ ابتدا اور فعل مضارع کا ناصب. فعل مضارع کا نواسب جوازم سے خالی ہونا. یہاں کون سا عامل ہے حضرت؟ ابتدا. ابتدا. ابتدا کا کیا عمل ہے؟ مبتدا اور خبر دونوں کو رفع دیتا ہے. رفع.
تو النوع کا اعراب اصلی و اعراب طبی پھر اعراب اصلی التاسع اس کا اعراب اصلی اعراب طبی اعراب طبی اعراب طبعی کسے کہتے ہیں جو عامل کے آنے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کتاب بلکہ کسی کے تابع ہو کر آئے تو التاسع کا اعراب کس کے تابع ہو کر آیا ہے النوع کے تابع ہو کر آیا کیونکہ التاسع النوع کی کیا واقع ہو رہی ہے صفت واقع ہو رہی ہے اسماء اس کا اعراب اصلی اعراب طبی اعراب اصلی اعراب اصلی اس کا عامل کون ہے ابتدا ابتدا تسمى اسماء الافعال جی اسماء اس کا اعراب اصلی اعراب طبعی اعراب طبعی یار اعراب اصلی اعراب اصلی ہے اعراب اصلی کسے کہتے ہیں اعراب اصلی کسے کہتے ہیں جو عامل کے آنے کی جو وجہ سے عامل کے آنے کی وجہ سے آئے عامل کی کتنی قسمیں ہیں دو کون کون سی عامل لفظی عامل معنوی آپ مجھے یہ بتائیے اسماء کا عامل لفظی عامل مانوی ہے عامل لفظی عامل لفظی ہے عامل لفظی کسے کہتے ہیں جو لفظ مذکور ہو جو لفظوں میں مذکور ہو عامل لفظی کی کتنی قسمیں ہیں تین کون کون سی حروف عملہ افعال عملہ اسماء عملہ بتا اسماء کا عامل حروف عملہ میں سے ہے یا افعال عملہ میں سے ہے یا اسماء عملہ میں سے ہے افعال عملہ افعال عاملہ میں سے کون سا فعل ہے فعل مضارع فعل مضارع ہے تسمى یہ فعل متعدی ہے فعل متعدی ہے فعل متعدی کیا عمل کرتا ہے اپنے فعال کو رفع اور سات اسماء کو نصب سات اسماء کو نصب دیتا ہے الافعال جی حضرت اس کا اعراب اصلی ہے اعراب طبعی اعراب اصلی اعراب اصلی کسے کہتے ہیں جو عامل کے آنے کی وجہ سے اس کا عامل لفظی عامل مانوی ہے عامل لفظی عامل لفظی کی تین قسموں میں سے کس قسم میں سے ہے الافعال کا عامل اسماء عاملہ میں سے اسماء عاملہ کی کتنی قسمیں ہیں 11 11 قسموں میں سے کون سی قسم ہے مضاف مضاف اسماء جو ہے یہ الافعال کی طرف مضاف ہو رہا ہے تو مضاف کیا عمل کرتا ہے اپنے مضاف الیہ کو جر دیتا ہے جی یہ ہو گیا مضاف اضافت کی کتنی قسمیں حضرت تین جلدی بول تین 2 دو کون کون سی اضافہ لفظیہ اضافہ معنویہ اضافت لفظیہ کی تعریف کرو جس میں مضاف کا صفت ہو اور معمول کی طرف مضاف ہو اس میں حال استقبال و معنی پایا جائے جس میں اضافت لفظیہ جس کے اندر مضاف صیغہ صفت ہو اپنے معمول کی طرف مضاف ہو اور اس میں حال یا استقبال والا معنی پایا جاتا ہو یہ تین شرطیں ہیں ان میں سے ایک بھی کم ہوئی تو اضافت معنویہ ہو جائے گی اضافت معنویہ کی کیا تعریف ہے حضرت جس میں مضاف صیغہ صفت کا غیر یا مضاف صیغہ جس میں صفت مضاف صیغہ صفت ہی نہ ہو یا مضاف صیغہ صفت ہو لیکن اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو یا مضاف صیغہ صفت ہو اپنے معمول کی طرف مضاف ہو لیکن اس میں حال یا استقبال والا معنی جس میں مضاف صیغہ صفت ہی نہ ہو یا مضاف ہو تو صیغہ صفت لیکن اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو یا مضاف صیغہ صفت ہو اپنے معمول کی طرف مضاف ہو لیکن اس میں حال یا استقبال والا معنی جیسے الحمدللہ رب العالمین لفظ رب کی جو العالمین کی طرف اضافت ہو رہی ہے رب جو ہے یہ صیغہ صفت ہے اور اس کی اضافت جو اپنے معمول کی طرف ہے لیکن یہ اضافت لفظیہ نہیں اضافت معنویہ ہے یہاں پر مضاف صیغہ صفت بھی ہے اپنے معمول کی طرف مضاف بھی ہے لیکن اس میں حال یا استقبال والا معنی نہیں ہے اس لیے لفظ رب جو ہے اس میں جلالت کی صفت واقع ہو رہا ہے کیونکہ اضافت لفظیہ جو ہے یہ مضاف کو معرفہ اضافت لفظیہ جو ہے یہ مضاف کو معرفہ نہیں بناتی اگر ہم کہیں رب العالمین میں لفظ رب کی جو اضافت عالمین کی طرف ہے یہ اضافت لفظیہ ہے اضافت لفظیہ مضاف کو معرفہ نہیں بناتی لفظ رب جو ہے یہ اس میں جلالت کی صفت واقع ہو رہا ہے اس میں جلالت معرفہ ہے اور رب العالمین یہ تو نکرہ ہے پھر مطابقت پوری نہیں ہوگی اس کا جواب بھائی یہی ہے یہ اضافت لفظیہ ہے مضاف صیغہ صفت بھی ہے اپنے معمول کی طرف مضاف بھی ہے لیکن اس میں حال یا استقبال والا معنی نہیں ہے تو حال یا استقبال کا معنی نہ ہونے کی وجہ سے یہ اضافت معنویہ بن چکی ہے یہ اضافت اور اضافت معنویہ میں جب مضاف معرفہ کی طرف مضاف ہوتا ہے تو اضافت مضاف کو معرفہ بنا دیتی ہے تو یہاں پر لفظ رب جو ہے اضافت کی وجہ سے معرفہ بن چکا ہے اور اس میں جلالت کی صفت واقع ہو چکا ہے بات کی سمجھ آگی تو اسماء الافعال یہ جو اضافت ہو رہی ہے الافعال کی طرف اضافت لفظیہ اضافت معنویہ اضافت معنویہ ہے اضافت معنویہ نے حضرت یہاں پر کس چیز کا فائدہ دیا ہے تخفیف لفظ اور تعریف مضاف اور دو فائدے تو اضافت معنویہ کے پکے ہوں گے تخفیف لفظ یہ تو پکا ٹھکا ہے تخفیف کا کیا مطلب یعنی اضافت مضاف سے تنوین کو گرا دیتی ہے اگر نون تثنیہ تو اس کو بھی گرا دیتی ہے اگر نون جمع تو اس کو بھی گرا دیتی ہے اور دو فائدے تخصیص مضاف اور تعریف مضاف ان دو فائدوں میں سے کوئی ایک فائدہ بھی ضرور ہوتا ہے
کوئی ایک فائدہ ضرور تو یہاں پر تخصیص مضاف ہے یا تعریف مضاف ہے؟ تعریف مضاف. اضافت معنویہ تعریف مضاف کا فائدہ کب دیتی ہے حضرت؟ جب مضاف الی معرفہ ہو. جب مضاف الی معرفہ ہو اس وقت اضافت معنویہ مضاف کو معرفہ بنا دیتی ہے. اور تخصیص مضاف کا فائدہ کب دیتی ہے؟ جب مضاف الی نکرہ ہو اس وقت اضافت جو ہے وہ مضاف میں تخصیص پیدا کر دیتی ہے. بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ کون سی اضافت ہوئی؟ اضافت معنویہ ہے. یہاں پر اضافت معنویہ نے تخفیف کا فائدہ بھی دیا ہے اور تعریف کا فائدہ بھی دیا ہے. چلیں حضرت آگے. اسماء الافعال و انما سمیت، اس پر اور بھی اجرا جتنا مرضی لمبا کرتے جاؤ ہوتا جائے گا. سمجھ آ گئی؟ جی میں اپنا پانی چ پاتے جاؤ نا، اپنا لسی چ جنہ مرضی پانی پا دے انہوں بتا دے جاؤ بدھی جائے گی کہ نہیں. جتنا دل کرتا اجرا کرتے جاؤ، یہ آپ پر موقوف ہے. آپ نے ساری نحمیر پڑھی ہے وہ اس پر آپ ساری جاری کر سکتے ہو. سمیت باسماء الافعال. جی قبلہ الافعال کی کون سی حالت ہے؟ جری حالت. کیوں ہے؟ اس کا مضاف کون ہے؟ اسماء کی کون سی حالت ہے؟ اس کی جری حالت کیوں ہے؟ شروع میں با جا رہا ہے. جی حضرت یہ جار مجرور جو ہے یہ ظرف لغو ہے مستقر ہے. ظرف لغو کسے کہتے ہیں؟ اس کا متعلق بات مذکور ہو. جار مجرور کتنی چیزوں کے متعلق ہو سکتے ہیں؟ 7 میں سے کسی ایک. 7 میں سے کسی ایک کے. وہ 7 چیزیں کون سی ہیں قبلہ عرفان؟ فعل، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، صفت مشبہ، مصدر، اسم منصوب. مصدر اور اس میں جی آپ اب یہ بتائیے یہاں پر ان 7 میں سے کون سی چیز مذکور ہے؟ فعل ہے. کون سا فعل ہے؟ یہ سمیت فعل موجود ہے. یہ جار مجرور سمیت فعل کے کیا ہو جائیں گے؟ متعلق ہو جائیں گے. سمجھ آ گئی؟ سمیت بھی اسماء الافعال لان معانیها افعال. جی حضرت اس افعال کی کون سی حالت ہے؟ رفعی حالت اس ہے. کی رفعی حالت کیوں ہے؟ انا کی خبر ہے. انا کی خبر ہے. انا کی حروف مشبہ بالفعل کیا عمل کرتے ہیں؟ اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو. ہاں مجھے یہ بتائیے انا کا اسم کون ہے اور انا کی خبر کون ہے؟ انا کا اسم معانیہ ہے اور خبر افعال ہے. افعال ہے. جی حضرت معانیہ آپ نے پڑھا. یہ لفظ معانی جو ہے اس پر آپ نے تنوین نہیں پڑھی. مضاف ہے. مضاف ہو رہا ہے. اضافت کا کیا قاعدہ ہے؟ معرفت سے پہلے نکرہ آ جائے تو نکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہوتا ہے. جی مولانا علی رضا صاحب آپ بھی بتا دیں. معانیہ یہ جو معانی کے ساتھ آنے والی ضمیر ہے یہ ضمیر کون سی ہے؟ ضمیر مرفوع متصل. ضمیر مجرور متصل. یہ صرف 2 جگہوں پر آتی ہے. یا اسم کے ساتھ آتی ہے یا حرف جار کے ساتھ آتی ہے. اسم کے ساتھ ضمیر آ جائے آنکھیں بند کر کے کہو مجرور متصل ہے کیونکہ وہ کیا بن جائے گی؟ مضاف الیہ. اور اگر حرف جار کے ساتھ آئے تو آنکھیں بند کر کے کہو یہ ضمیر مجرور متصل ہے. تیسری جگہ آپ کو ضمیر مجرور متصل نظر ہے. یہ 2 مقام ہے ضمیر مجرور متصل کے. کتنے مقام ہیں؟ 2 مقام ہیں. تو یہ ضمیر کون سی ہے؟ ضمیر مجرور متصل. معانی مضاف ہے اور ضمیر مجرور متصل یہ کیا؟ مضاف ہے. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ کیا بنے گا؟ انا کا اسم بنے گا. واہیا تسعۃ ستۃ منہا موضوعۃ للامر الحاضر. چلیں بھی حضرت یہ آ گیا ضمیر. ضمیر کی کون سی حالت ہے؟ رفعی حالت. کیوں ہے؟ مبتدا ہے. یہ ضمیر کون سی ہے؟ مرفوع منفصل کسے کہتے ہیں؟ محل رفع میں واقع اور اپنے عمل کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو. اچھا آپ یہ بتائیے ضمیر جو ہے یہ اسم ہے کہ نہیں؟ اور اسم ہے نا. تو اس میں متمکن کی وجوہ اعراب کے لحاظ سے آپ نے جو 16 قسمیں پڑھی ہیں ان میں سے یہ کون سی قسم بنے گی؟ ضمیر مبنی ہے. مبنی کا اعراب محلی ہوتا ہے. ضمیر جو ہے ضمیر یہ مبنی ہوتی ہے. مبنی کا اعراب وہ والی 16 قسمیں تو اس میں مورب کی ہیں. ضمیر ہے مبنی. مبنی کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ محلی. اچھا مبنی کسے کہتے ہیں؟ اس کا آخر آنے کے بدلے سے اعراب نہ بدلے. مبنی کی پھر کتنی قسمیں ہیں؟ 2. کون کون سی؟ مبنی الاصل، مبنی غیر الاصل. یہ ضمیر جو ہے یہ مبنی الاصل ہے مبنی غیر الاصل ہے. مبنی غیر الاصل. مبنی غیر الاصل کسے کہتے ہیں؟ جو بذات خود مبنی نہ ہو کسی کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے. جو بذات خود مبنی نہ ہو کسی کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے. اور کوئی بھی اسم مبنی الاصل نہیں ہو سکتا. ہوا تو مبنی غیر الاصل ہوگا اس کو کسی نہ کسی کے ساتھ کیا ہوگی؟ مشابہت ہوگی. سمجھ آ گئی؟ کسی کے ساتھ کیا ہوگی؟ مشابہت ہوگی. تو آپ مجھے یہ بتائیے ضمیر کو کس کے ساتھ مشابہت ہے؟ حرف کے ساتھ. حرف کے ساتھ کس طرح مشابہت ہے؟ حرف اپنا معنی جس طرح حرف اس طرح حرف اپنا معنی بتانے میں غیر کا لفظوں کی سمجھ بھی لگے بھائی.
जिस तरह हर्फ अपना माना बताने में गैर का मोहताज जिस तरह हर्फ अपना माना बताने में गैर का मोहताज होता है, इसी तरह ज़मीर भी अपना माना बताने में मर्जे की मोहताज होती है। जी इस ज़मीर को बनाया आपने मुब्तदा, तो बताओ फिर हजरत इसकी खबर कौन है? तिसातुन। तिसआतुन, ये इसकी क्या बनेगी? खबर बनेगी। अच्छा भाई मुज़म्मिल आप ये बताएं, ये जो सित्ततुम मिन्हा मौज़ूअतुन लिल अम्रिल हाज़िर, चलो अल हाजिर की कौन सी हालत है? जर्रे इसकी जर्री हालत क्यों है? सिफत है। किसकी सिफत है? अल-अम्री। अल अम्र को आपने बनाया मौसूफ, अल हाजिर को बनाया सिफत, कायदा क्या है? जहाँ दो मारिफे इकट्ठे आ जाते हैं आमतौर पर को मौसूफ पहले को मौसूफ दूसरे को अम्र की कौन सी हालत है? जर्रे इसकी जर्री हालत क्यों है? लाम जा रहा है। शुरू में लाम जा रहा है। ये जार मुज़र्फ़ लाग़ मुस्तक़र है, ज़र्फ़ लाग़। इसको किसके मुताल्लिक़ करोगे? मौज़ूअतुन। मौज़ूअतुन। मौज़ूअतुन कौन सा सीगा हजरत? सिगा वाहिद मुअन्नस इसमें मफूल। ये जार मुई किसके मुताल्लिक़ होंगे? मौज़ूअतुन के। मौज़ूअतुन की कौन सी हालत है? रफ़ी हालत इसकी है। रफ़ी हालत क्यों है? खबर है। किसकी खबर है? सित्ततुम मिन्हा की खबर है। जी उज़ैर भाई ये मिन्हा जार मजरूर तरकीब में क्या बन रहा है? सिफत किसकी सिफत है? सित्ततुन। सित्ततुन की। मिन्हा जार मजरूर पे ज़र्फ़ लाग़ हुआ, मुस्तक़र हुआ। ज़र्फ़ मुस्तक़र। ज़र्फ़ मुस्तक़र किसे कहते हैं? इसका मुताल्लिक़ के बारे में मज़कूर ना हो। जब जार मजरूर का मुतअल्लिक़ इबारत में मज़कूर ना हो तो फिर क्या करते हैं? फिर कौन हुसूल सुबूत वजूद में से कोई मुनासिब सा कौन सीगा निकाल कर हुसूल सुबूत वजूद में से कोई मुनासिब सा सीगा निकाल कर जार मजरूर को उसके मुतअल्लिक़ कर देते हैं। तो जार मजरूर को आप किसके मुतअल्लिक़ करोगे भाई? साबिततुन के। साबिता। भाई ख्याल फरमाओ। साबितता। और ठीक है साबिता तुन के। अच्छा आपने साबिता तुन हजरत ये मुन्नस का सीगा निकाला है, आप मुज़क्कर का सीगा निकाल लो। मौसूफ मुअन्नस इसलिए मुअन्नस। अगर हम मुज़क्कर का सीगा निकालें तो भाई राजे और मर्जे के दरमियान मुताबिकत नहीं रहेगी। मुज़क्कर निकालें साबित उन पढ़े, ज़मीर निकलेगी हुआ, मर्जे है मुअन्नस, मुताबिकत नहीं रहती, इसलिए भाई हमने मुअन्नस का सीगा निकाला है। अच्छा ये मौसूफ सित मिलकर क्या बन जाएंगे? मुब्तदा। इसकी खबर कौन है? मौज़ूअतुन लिल अम्रिल हाज़िर। अच्छा अब आप मुझे ये बताइए, ये जो जुमला है सित्ततुम मिन्हा मौज़ूअतुन लिल अम्रिल हाज़िर, ये जुमला तरकीब में क्या वाक़ हो रहा है? सिफ़त तिसातुन की। ये तिसअतुन की सिफत है, ये तिसअतुन की सिफत है। फिर वो मौसूफ सिफत मिलकर हिया की खबर है, फिर मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया है। इतनी बात समझ में आ गई। व इन्नमा सुम्मियत बि अस्माइल अफ़आल, अल अफ़आल ये तो हो गया लिअन्ना मआनियहा अफ़आलुन। जी अफ़आल का इराब असली इराब तभी, इराब असली। इसका आमिल कौन है? अन्नार। अन्ना हरफे। मआनियहा जी इस ज़मीर का इराब असली इराब तभी, इराब असली। इसका आमिल कौन है? मानिया। मानिया मुजाफ। मानिया क्या अमल करता है? ये आगे मुजाफ हो रहा है तो बहसीयत मुजाफ अब ये आमिल हो गया। तो इसकी नस्बी हालत क्यों है? इसका आमिल कौन है? अन्ना। अन्ना है। वाहिया तिसअतुन जी हज़रत तिसअतुन का इराब असली इराब तभी, इराब असली। इराब असली। इसका आमिल कौन है? इब्तिदा। इब्तिदा। सित्ततुम मिन्हा मौज़ूअतुन लिल अम्रिल हाज़िर, अल हाज़िर का इराब असली इराब तभी, इराब असली इराब तभी इराब तभी किसे कहते हैं? जो आमिल के आने की वजह से बल्कि किसी की ताबे होकर जो आए। आमिल के आने की वजह से ना है बल्कि किसी के ताबे होकर ताबे आए। होकर आए। हजरत आप बताएं फिर किसके ताबे होकर आए हैं? मौजू जेड़ा आमिल। बोले हुआ कुंडा खोल ले। हाँ अंदर ही मौजू आता जी अल-अम्र हजरत मशहूर। अल-अम्र। अल अमर के ताबे होकर आया है। अल अमर का इराब असली इराब तभी, एराब असली। इराब असली। तो इसका आमिल कौन है? लाम हरफ जार। लाम हरफ जार। मौज़ूअतुन इसका इराब असली इराब तभी, इराब असली। इराब असली है तो इसका आमिल कौन है? इब्तिदा। इब्तिदा है। सित्ततुन इसका इराब असली इराब तभी, इराब तभी। इसका इराब क्या है? ये क्या बना सित्ततुन मिन्हा? तो इराब फिर असली। इसका इराब असली है, इसका आमिल कौन है? इब्तिदा। इब्तिदा। ये तो बहसीयत जुमला ना, जब ये पूरा जुमला जो है ये पीछे सिफत वाक़ हो रहा है और जुमला आपने पढ़ा ये मबनी के हुक्म में होता है। समझ आ गई? वैसे तो सित्ततुम मिन्हा ये मौसूफ सित मिलकर मुब्तदा है और मुब्तदा का इराब असली होता है, इराब तभी नहीं होता। चलें आगे। सित्ततुम मिन्हा मौज़ूअतुन लिल अम्रिल हाज़िर व तंसिबुल इस्मा अलल मफ़ऊलिय्याति। जी हजरत अल मफ़ऊलिय्या इसकी कौन सी हालत है? जर्री हालत। इसकी जर्री हालत क्यों है? इसमें अला जा रहा है। ये जार मुज़र्फ़ लाग़ है, मुस्तक़र है। ज़र्फ़ लाग़। किसके मुताल्लिक़ करोगे? तानसिबु फ़ेल के। तानसिबु फ़ेल के। तानसिबु फ़ेल की कौन सी हालत है हजरत? रफी इसकी रफ़ी हालत क्यों है? नवासिब जाज़म से खाली है। ये नवासिब जो आज़म से खाली है। खाली है। तो वजूहे इराब के एतबार से जो चार किस्में बनी हैं उन चार किस्मों से कौन सी किस्म वाला इराब आएगा? पहली किस्म पहली किस्म वाला इराब आएगा। पहली किस्म कौन सी है? फेल मुजारे सही मुजर्रद हमारे वारदा वनूने इनात वनूने ताकीद। अच्छा तानसीबु जो है ये सीगा 2 में से है 12 में से है?
दो में से दो में से है। इब्तिदाई कलाम में, दरमियाने कलाम में है। हे बता इब्तिदाई कलाम इब्तिदाई कलाम में, तो फिर इसका फाइल ज़ाहिर आना चाहिए था, कहाँ है वो? तनसिबुल इस्म अलल मफ़ऊलिय्यति। और याद रखना, जब पहले किसी इस्म का जिक्र हो चुका ना, जब किसी इस्म का दोबारा उसका जिक्र करना हो तो वहाँ पर ज़मीर लाते हैं, इसमें ज़ाहिर नहीं लाते। वहाँ क्या करते हैं? ज़मीर लाते हैं। तनसीबू की हिया ज़मीर का मर्जे कौन है? सित्तातुन है। वो 6 अस्मा इस्म को मफूलियत की बिना पर नस्ब देते हैं। भाई पीछे बयान हुआ ना, अस्माए अफ़ाल कुल कितने हैं? 9 हैं। सित्तातुन मिन्हा मौज़ूअतुन लिल अम्रिल हाज़िर, 9 में से 6 अमर हाज़िर के लिए वज़ा किए गए हैं। और वो 6 इस्म को मफूलियत की बिना पर उनका पहले जिक्र हो चुका था, दोबारा जिक्र कर रहे हैं। तो जब एक इसमें ज़ाहिर का जिक्र हो चुका, दोबारा उसका जिक्र करना, तो वहाँ ज़मीर लाते, इसलिए यहाँ पर क्या कर दिया? ज़मीर ले आए हैं। वतन से बोल इस्म अलल मफ़ऊलिय्यति, अल इस्म की कौन सी हालत है? नस्बी हालत। इसकी नस्बी हालत क्यों है हज़रत? मफ़ऊल बिही या किसका? तनसिबु फेल का। मफ़ऊल बिही की तारीफ करो, जिसमें फेल मज़कूर वाक़िअ जी। हो, जिस पर फेल का फ़ाइल वाक़िअ हो, जिस पर फेल का फ़ाइल वाक़िअ हो, जिस पर फाल का फेल वाक़िअ जिस पर फ़ाइल का फेल वाक़िअ हो, जिस पर फ़ाइल का फ़ाइल वाक़िअ हो। अहदुहा रुवैदा फ़इन्नहु मौज़ूउन लिअमहिल। जी हज़रत, अहदुहा ये क्या बन रहा है तरकीब में? मुब्तदा। तो इसकी खबर किसको बनाओगे? रुवैदा को। फ़इन्नहु मौज़ूउन लिअमहिल। जी हज़रत बताइए, इन्ना इसम है, फ़ेल है, हर्फ है? हर्फ है। हुरूफ़ आमला में से है, गैर आमला में से है? हुरूफ़ आमला की कुल कितनी किस्में हैं? 7 किस्में। कौन कौन सी हैं, उनका नाम बता दो ऊंची आवाज़ से। हुरूफ़ जारा, हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़िल, हुरूफ़ मा वाला मुशब्बह बिल लाना फी, हुरूफ़ निदा, हुरूफ़ नवासब, हुरूफ़ जवाज़ब। बता उन 7 में से इन्ना जो है यकीन हुरूफ़ में से है। हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़िल कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन से? इन्ना, अन्ना, कान्ना, लाकिन्ना, लैता, ये हुरूफ़ क्या अमल करते हैं? अपने इसम को नस्ब और खबर को रफ़ा देते तो बता, इन्ना का इसम कौन है, इसकी खबर कौन है? वो ज़मीर इसका आ जड़ी ज़मीर मनसूब मुत्तसिल नाल आ रही है, इन्ना दा इसम है ते मौजू ऑन की है। तो ये ज़मीर कौन सी है? मनसूब मुत्तसिल। मनसूब मुत्तसिल कितनी जगहों पर आती है? 2 जगहों पर आती है, इन्ना के साथ और फेल के बाद। इन्ना के साथ आए, रुफ़े मुशब्बह बिल फ़िल के साथ आए तो उसका इसम बनती है, फेल के बाद आए तो मफ़ऊल बिही बनती है। मनसूब मुत्तसिल भी 2 जगहों पर, मजरूर मुत्तसिल भी 2 जगहों पर आती है। और मरफू ये क्या बनती है? मनसूब मुत्तसिल या मफ़ऊल बिही बनती है, या रुफ़े मुशब्बह बिल फ़िल का। और मजरूर मुत्तसिल या मुज़ाफ़ इलैह बनती है, या हर्फ़ जार का। और जो ज़मीर मरफू मुत्तसिल है वो फ़ाइल बनती है। मरफू मुत्तसिल 2 तरह की होती है ना, बारिद भी होती है, मुस्ततिर भी होती है। तो मरफू मुत्तसिल खा मुस्ततिर हो, खा बारिद हो, खा मुस्ततिर जायज़ुल इस्तितार हो, खा वो तरकीब में क्या बनती है? फ़ाइल बनती है। और मरफू मुनफसिल अक्सर तौर पर मुब्तदा बनती है, और मनसूब मुनफसिल हमेशा मफ़ऊल बिही बनती है, हमेशा। ले आमहिल फ़इन्नहु मौज़ूउन ले आमहिल। जी आमहिल की कौन सी हालत है? जर्री हालत। क्यों है? शुरू में लाम जा रहा है। शुरू में लाम जा रहा है, तो जार मजरूर किसके मुतल्लिक़ करोगे? मौज़ूउन के। वहुवा यक़उ फ़ी अव्वलिल कलाम। जी हज़रत, अल कलाम की कौन सी हालत है? जर्री हालत। क्यों है? इसका मुज़ाफ़ कौन है? अव्वल की कौन सी हालत है? इसकी जर्री हालत क्यों है? शुरू में फ़ी जार ज़र्फ़ लग़व मुस्तक़र है। ज़र्फ़ लग़व किसे कहते हैं? इसका मुताल्लिक़ इबारत मज़कूर हो, जिसका मुताल्लिक़ इबारत में, इसका मुताल्लिक़ कौन है? याक़उ। असल में क्या था? याक़उ। और याइदु वाले कानून के मुताबिक वाव जो है वो ढह पड़ी। वाव ढह पड़ी। आओ क्या हुई? वाव गिर गई, तो ये क्या बन गया? याक़उ से याक़उ बन गया। याक़उ फ़ी अव्वलिल कलाम। जी भाई मौलाना इरफान, ये क्या बन रहा है तरकीब में? याक़उ फ़ी अव्वलिल कलाम खबर बन रहा, तो मुब्तदा किसको बनाओगे? हुआ ज़मीर को। भाई आपने एक कायदा पढ़ रखा है, मुब्तदा की खबर जुमला हो तो जुमला में ज़मीर का होना, राजे का होना, आयत का होना ज़रूरी है जो मुब्तदा की तरफ लौटे। इधर कौन सी ज़मीर है जो मुब्तदा की तरफ लौट रही है? बता दें भाई। याक़उ की हुआ ज़मीर जो है वो मुब्तदा की तरफ लौट रही है, और ज़मीर का होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जुमला जो होता है ये एक मुस्तकिल चीज़ होती है, और जो मुस्तकिल होता है वो गैर का मोहताज नहीं होता। और मुब्तदा खबर का आपस में ताल्लुक होता है, और जुमला जो है ये मुस्तकिल चीज़ होता है, इसका माक़बर से कोई रबत वगैरह ताल्लुक वगैरह नहीं होता। और मुब्तदा खबर में का आपस में ताल्लुक होता है, राबता होता है। इसलिए कहा कि जब मुब्तदा की खबर जुमला हो तो जुमला में ज़मीर का होना ज़रूरी है, ताकि मुब्तदा और खबर के दरमियान राबता हो सके, रबत कायम हो सके। और बात समझ आ गई? चलें भी। वहुवा यक़उ फ़ी अव्वलिल कलाम। और रेलगाड़ी देखी आप लोगों ने? एक डब्बे के साथ दूसरे डब्बे को जोड़ना, तो फिर लगाते हैं वो टांका के नहीं, पीछे से टोच लगाते हैं, वो
جو بھی کاوڑا وغیرہ کستے ہیں لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے تاکہ ایک کا دوسرے کے ساتھ کنیکشن ہو جائے. تو جب کنیکشن ہوگا انجن چلے گا تو پھر وہ سارے چل پڑیں گے. تو ظاہر ہے ادھر یہ جملہ جو ہے یہ مستقل چیز ہے, ماں قبل مبتدا کے ساتھ تعلق کرنا ہے, رابطہ قائم کرنا ہے, تو پھر ضمیر کا ہونا ضروری ہے. وہ ضمیر مبتدا کی طرف لوٹے گی تو ان کا آپس میں ربط جو ہے وہ قائم ہو جائے گا. چلیں بھائی وَهُوَ يَقَعُ فِي أَوَّلِ الْكَلَامِ مثل رویدہ زیدن, رویدہ زیدن. زیدن دی کیڑی حالت ہے؟ نصبی حالت. نصبی حالت کیوں ہے؟ مفعول مفعول بھی ہے. رویدہ جو ہے یہ اس میں فعل بمعنی امر حاضر ہے, بمعنی امر حاضر کی. امہل, امہل کے معنی میں ہے نا, امہل دا معنی تو مولد دے. رویدہ زیدن تو زید کو مولد دے, تو زید کیوں منصوب ہے؟ یہ مفعول بھی ہے. اے امہل زیدن, یہ زید کیوں منصوب ہے؟ یہ بھی مفعول بھی ہے. امہل فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعل یہ خبریہ ہوا. ماشاءاللہ توجہ ہے, یہ جملہ فعل یا انشائیہ ہے, خبریہ نہیں ہے, کیونکہ امہل فعل امر ہے. امر کی 13 قسموں میں سے پہلی قسم, انشاء کی 13 قسموں میں سے پہلی قسم ہی کیا ہے؟ امر ہے. چلیں آگے. وَثَانِيهَا بَلْهَا, جی حضرت ثانی ہا ترکیب میں کیا بن رہا ہے؟ مبتدا. تو اس کی خبر کون ہے؟ بلہا. اچھا ثانی کو آپ نے بنا دیا مبتدا. مبتدا مرفوع ہوتا ہے, منصوب ہوتا ہے, مجرور ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. تو مجھے تو رفع نظر ہی نہیں آ رہا ثانی پہ. اس کا رفع تقدیری ہے. اس کا رفع تقدیری ہے. کون سی قسم والا اعراب ہے؟ 15ویں قسم کا نام کیا ہے؟ اس میں منقوص کسے کہتے ہیں؟ اس کے آخر میں یا ماقبل مکسور ہو. اس میں منقوص کا اعراب کس طرح آتا ہے؟ رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ, نصب فتح الف کے ساتھ, کسر تقدیری کے ساتھ. ثانیہا بلہا فإنہ موضوع لدا, جیسے فإنہ موضوع لأمہل فإنہ موضوع لدا. مثل بلہا زیدن, جس طرح زید پیچھے مفعول بھی تھا یہ بھی مفعول بھی ہے. ایک ترکیب تو یہ نا مثل مضاف ہو جائے گا اور بلہا زیدن مراد اللفظ کیا ہو جائے گا؟ پھر اس کی حالت یہ کیا ہو جائے گی؟ پھر جری ہو جائے گی نا بحثیت مضاف الیہ. ادا زیدن, یہ زید بھی کیوں ادا کا مفعول بھی. ادا کون سا سیگا حضرت؟ فعل امر حاضر, یہ بات مذکر حاضر ہے, فعل امر حاضر معروف ہے, اور زید اس کا کیا بن جائے گا؟ مفعول بھی. ثالثھا دونکا, دونکا کیا بن رہا ہے ترکیب میں؟ مبتدا کون ہے؟ ثالثھا, یہ بنے گا مبتدا, دونکا خبر بنے گا. اچھا آپ بتا سکتے ہو حضرت یہ ثالث مضاف ہے اور ضمیر اس کے ساتھ جو مجرور متصل مضاف الیہ ہے, اس ضمیر کا مرجع کون ہے بتا سکتے ہو؟ ستاتن. کیا ہے وہ پیچھے آپ نے پڑھا واہیا تسعۃ, اور وہ اسماء افعال جو ہیں 9 ہیں, ان 9 میں سے 6 امر حاضر کے معنی کے لیے وضع کیے گئے ہیں. تو اس ضمیر کا جو مرجع ستاتن ہے, 6 میں سے تیسرا جو ہے وہ دونکا ہے. 6 میں سے تیسرا دونکا ہے. فإنہ موضوع لخذ, لخذ جار مجھے کس کے متعلق ہوگا؟ موضوع کے, اور موضوع یہ مرفوع کیوں ہے؟ انا کی خبر, اور انا کا اسم کون ہے؟ وہ ضمیر کیا ہے؟ مثل دونکا زیدن, یہ زید کیوں منصوب ہے؟ یہ مفعول بھی ہے کس کا؟ دونکا کا. یہ دونا جو ہے یہ کس کے معنی میں؟ خود کے معنی میں. نحویر کے اندر آپ نے پڑھا ہوا ہے, نحویر کے اندر, اور میں نے آپ کو وہاں پر بتایا بھی تھا جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عمیر بن وہب کو آتے ہوئے دیکھا جنگ بدر کے بعد, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے چلا تھا, اور اس نے وعدہ کیا تھا صفوان بن امیہ کے ساتھ, اور صفوان بن امیہ نے کہا تھا تیرا سارا معاملہ جو ہے بچوں کے اور قرض وغیرہ کا میں ذمہ دار ہوں. جب وہ چلا اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کو دیکھا, جب وہ پہنچا تو آپ نے فرمایا دونکم الکلب, کیا فرمایا؟ فرمایا تم اس کتے کو پکڑو, تم اس کتے کو پکڑو, اس کے ارادے اچھے نہیں ہیں. تو دونا بمانا کیا آتا ہے؟ خود آتا ہے. تو دونکم الکلب کا مانا تم اس کتے کو پکڑو, تو دونا بمانا کیا ہوا؟ خود. تو دونا کا زیدن میں زید جو ہے یہ مفعول بھی ہے دونکا کا, اور دونا جو ہے یہ کس معنی میں ہے؟ خود کے معنی میں ہے. چلیں آگے. اے خود زیدن ورابعوها علیکا, رابعوها کیا بنے گا؟ خبر کون بنے گا؟ فإنه موضوع لألزم, یہ جار مجھے کس کے متعلق ہے؟ ان کے, اور موضوع مرفوع کیوں ہے؟ اس کی خبر ہے, انا کی خبر ہے, تو پھر انا کا اسم کون ہے؟ وہ ضمیر جو ہے یہ اس کا اسم ہے. مثل علیکا زیدن, زید کیوں منصوب ہے؟ کس کا مفعول بھی ہے؟
علیکہ کا اے الزم زیادن، یہ زیاد کیوں منصوب ہے؟ مفعول بھی ہے۔ کس کا مفعول بھی ہے؟ الزم کا۔ اور خامسوہا حیا حل، یہ خامسوہا کیا بن رہا ہے؟ مبتدا۔ اچھا خامس کے ساتھ آنے والی ضمیر کا مرجع کون ہے؟ ستاتن حیا حل، یہ کیا بن رہا ہے ترکیب میں؟ یہ خبر ہے کس کی؟ خامسوہا کی۔ فإنہ موضوع لإیتی، یہ حضرت ایتی کی کون سی حالت ہے؟ جری حالت کیوں ہے؟ یہ جار میں کس کے متعلق کرو گے؟ موضوع مرفوع کیوں ہے؟ خبر ہے کس کی؟ انہ کی خبر ہے۔ مثل حی علی الصلاۃ، ایت الصلاۃ، الصلاۃ کی کون سی حالت ہوئی پھر؟ تسبیح۔ حالت کیوں ہے؟ بولے بھی ہے وسادسوہا، ہاں وسادسوہا، ہاں تو ہاں کی کون سی حالت ہے حضرت؟ رفع حالت ہے۔ رفع حالت کیوں ہے؟ خبر ہے۔ مبتدا کون ہے؟ سادسوہا۔ سادسوہا۔ انہ موضوع لخذ، یہ خذ کی کون سی حالت ہے؟ اس کی جری حالت کیوں ہے؟ یہ جار میں ظرف لاغو مستقر ہے، کس کے متعلق کرو گے؟ موضوع کے۔ موضوع کیوں مرفوع کر دیا؟ خبر ہے آخذ زیادن وقد جاء فیہ ثلاث لغات، آپ بتائیں گے یہ جو فی کے ساتھ آ گئی ہے ضمیر، اس ضمیر کا مرجع کون ہے؟ ہاں شاباش۔ تحقیق ہا میں 3 لغتیں آئی ہیں، تحقیق ہا میں 3 لغتیں آئی ہیں۔ قد جاء فیہ ثلاث لغات، یہ لغات کی کون سی حالت ہے؟ جری حالت کیوں ہے؟ اس کا مضاف کون ہے؟ ثلاث کی کون سی حالت ہے؟ اس کی رفع حالت کیوں ہے؟ یہ جاء فعل کا فاعل ہے۔ فیہ یہ جار میں کس کے متعلق کرو گے حضرت؟ جاء فعل کے، ہا جھٹکے کے ساتھ، ہا بسکون الحمزہ، یہ بتائیے بسکون الحمزاتی یہ جار میں ترکیب میں کیا واقع ہو رہا ہے؟ حال واقع ہو رہا ہے۔ کیا واقع ہو رہا ہے؟ حال واقع ہو رہا ہے، ثابتاً کے متعلق ہو کے حال، اور یہ جو ضمیر ہے یہ ہے ذوالحال، یہ کیا ہے؟ ذوالحال۔ حال مل کر یہ بنے گا مفعول بھی آنی فعل محذوف کا، ایسے کر دیں گے آنی، کیا؟ آنی فعل محذوف کا کی بن جائے گا؟ مفعول بھی بنے گا۔ ہاں جو ہے تو پھر ہاں کی کون سی حالت ہوئی؟ نصبی حالت ہوئی، اور بے سکون الحمزہ یہ جار میں کیا بنے گا؟ حال بنے گا۔ آگے وہاں بھی زیادت الحمزۃ المکسورہ، یہ ہاں بھی کیا بنے گا؟ ذوالحال بنے گا، اور اس کا حال کون ہے؟ بھی زیادت الحمزۃ المکسورہ، المکسورہ کی کون سی حالت ہے؟ اس کی جری حالت کیوں ہے؟ کس کی صفت ہے؟ الحمزہ کو موصوف بنایا، المکسورہ کو صفت بنایا، قاعدہ کیا ہے؟ پہلے کو موصوف دوسرے کو، الحمزہ کی کون سی حالت ہے؟ اس کی جری حالت کیوں ہے؟ اس کا مضاف کون ہے؟ زیادت کی کون سی حالت ہے؟ اس کی جری حالت کیوں ہے؟ شروع میں با جا رہا ہے، یہ جار میں ظرف لاغو مستقر ہے، ظرف مستقر ہے، کیا واقع ہوگا ترکیب میں؟ حال بنے گا، کیا بنے گا؟ پھر ذوالحال حال بن کر کیا بنے گا؟ آنی فعل محذوف کا مفعول بھی بنے گا۔ ایویں اگے وہا بزیادت الحمزۃ المفتوحۃ، کیا؟ زیادت الحمزہ سے